الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی، نہیں کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو چھیڑا ہو شیطان نے چھو کر۔ شیطان جن جب آدمی کو لگ جاتا ہے تو سیدھے نہیں کھڑا ہوتا ہے، ٹیڑھا بیڑا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن سود خور جب کھڑا ہوگا وہ سود چور، سود لینے دینے والے سود خور ہیں، اور ان کو غلط مسائل بتانے والے یہ سود چور ہیں۔ بینکنگ جی اسلامی بینکنگ کھل گئی، اسلام نہیں آیا، اسلام کا بینک آ گیا۔ شاباش، جو بات کہی بخدا لاجواب کہی۔ پورے ملک میں انارکی ہے، اسلام کے خلاف پراپیگنڈے ہیں، اسلام کے خلاف چینل لڑائے جا رہے ہیں، ڈانس اور گانے میں اسلام کے اور مول علماء کے خلاف باتیں، اور بینک آ گیا، اسلامی ہو گیا، اور باقاعدہ اپنے مدرسوں میں اس کے برانچ کھول دیے۔ شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ کہتے ہیں انہوں نے تحقیق کی اور ان کو بہت تحقیق ہے۔ وہ ایک مولوی آیا تو مجھ سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا تسلی سے بیٹھ جاؤ تو بات ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ علوم اصولاً پرایا ہے اور انہوں نے اس میں ڈگری کی ہے، مانتے ہیں ہم کہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ایک بات تو میں کہتا ہوں کہ یہ بخاری اور ترمذی کے بھی اساتذہ ہے اور یہ شروع موجود ہے، یہ ایک اور دوسری جلد لے کے 150 غلطیوں سے زیادہ ہے، اس میں ہم سے آگے نہیں۔ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پرائے علوم میں بھی غلطی ہو گئی، سخت قسم کی لفظش ہو گئی، اور بالکل واضح ہے اسلامی بینک کا غیر اسلامی ہونا اظہر من الشمس ہے، بالکل واضح۔ بھئی ہمیں بینک نے اجازت دی ہے، ہم زراعت اور تجارت کرتے، کہاں کرتے، کدھر ہے اس کا سرمایہ اور ڈونرز کدھر ہے؟ کوئی نہیں۔ جہان بھر کے رقوم لے کے اسٹیٹ بینک میں ڈالتے ہیں اور اسٹیٹ بینک 6.5% یا جو بھی ان کا طریقہ ہے وہ ان کو دیتے ہیں، یہ باہر آ کر کے اس کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جس طرح کوئی گٹر لائن سے ایک لائن گھر لے آئے اور فریج کے پاس خوبصورت جگہ بنا لے اور اس کے اوپر لکھ دے آب زمزم یا آب شفا، جس طرح یہ ناپاک جگہ سے نکلنے والا اس کو زمزم کہنا غلط ہے، اس طرح اسٹیٹ بینک یا کسی بھی بینک کے ذریعے جو پاکستان میں بینکاری ہوتی ہے اس کو اسلام کہنا صراحتاً غلط ہے۔ ان کو براہ راست کر لیں، لوگوں نے اگر جہنم جانا ہے تو جائے، آپ کے ان کے حصے دار بن گئے۔ چنانچہ درمیان میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں اور اس طرف کے جو بڑے علماء ہیں ان کے استاذ تھے، اور معتدل عالم ہے، خبردار بھی ہے، جرأت بھی ہے۔ میں ان کے پاس ہمیشہ جاتا تھا، بتاتا تھا، مجھے کہتے ہیں مولانا خرابیت بہت زیادہ ہے، آپ ان کے پیچھے پڑے، کبھی کیا کبھی کیا۔ اچانک مولانا کا ہندوستان کا سفر ہوا، وہاں ان کے دارالعلوم دیوبند کے زمانے کے علماء ملے اور ان کو کہا کہ آپ حضرت مدنی کے شاگرد خاص ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ملک کو میں حرام کو حلال کہا جا رہا ہے، آپ سے بھی اللہ پوچھے گا۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں کچھ تحریرات اور تحقیقات بھی پیش کی۔ مولانا جب تشریف لے آئے تو مجھے فون کیا، میں فون سن کے مجھے کہا فوراً آ جاؤ، میں چلا گیا۔ مجھے کہا ہاں بھائی وہ آپ کی بات کی بڑی ضرورت پیش آئی۔ میں نے کہا اللہ کرے کہ آپ کو جوش آ جائے تو کام ہو جائے۔ کہا کیا طریقہ ہوگا؟ میں نے کہا سوال نامہ ملک کے تمام دارالفتاؤں کو بھیجے، ان کا جواب آ جائے۔ جواب آ گیا۔ میں نے کہا اب ایک اجلاس رکھے اور اس میں متفق تحریر تیار ہو جائے۔ وہ متفق تحریر جو ہے پہلا صفحہ وہ اکبر اس کے پرچے بنا لے اور تفسیر والوں میں بانٹ دے، اچھا ہے آپ کو فائدہ ہو۔ یہ پہلا دن جو تیار ہوا ہے برائے اخبارات، اس کے صفحے موجود ہیں۔ بعد میں بنوری ٹاؤن نے اس پر مفصل کتاب لکھی کہ کوئی بینکاری اسلامی نہیں، قطعاً غیر اسلامی ہے،
اور مولانا محمد مفتی مودی صاحب گورمانی نے لکھا، اور ڈاکٹر عبدالواحد لاہور والے کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ان کا کچھ ایمان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک تحریر ان کی شائع ہوئی تھی، نام نہاد بینکاری کی اصلاح، اور مفتی حمید اللہ جان صاحب استاذ العلماء والفقہاء، وہ تو اب بھی اس مسئلے کے سے پسالار ہے۔ ہمارے عزیز دوست مولانا مفتی ممتاز صاحب خلفائے راشدین والے، ان کی بھی اچھی نظر اور بصیرت ہے۔ اس عاجز نے بھی الاقصد میں 7 یا 10 قسطیں نکالی، اور ہمارے عزیزم ہمایوں مغل نے تمام اطراف جمع کر کے ایک عظیم نمبر نکالا، اس کا نام ہے ماہنامہ الاقصد کا نام نہاد اسلامی بینکاری نمبر، نہیں، نام نہاد اسلامی بینکاری ماہنامہ الاقصد کا خصوصی نمبر۔ وہ بھی ہمایوں کو میں نے 10 دفعہ کہا کہ اس کو دوبارہ شائع کرو، سمجھ میں نہیں آتا کہ بینک والوں نے دبا دیا یا کیا ہوا، تو اس کو شائع نہیں کر رہے، کیونکہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے بھی یہ شکوہ رہا ہے کہ ان کے الفاروق نے اب تک شائع نہیں کیا۔ غالباً مولانا کے علاوہ اور لوگ الفاروق پر مؤثر ہیں، جس میں آج تک ایک صفحہ شائع نہیں ہوا، جبکہ وہاں اجلاس ہوا، وہاں سے تحریر تیار ہوئی، وہاں سے متفق فتویٰ نکلا، اور ہم ہر طرح اس مسئلے پر ہر جگہ گفتگو کے لیے تیار ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان نہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامی بینکاری نہیں ہے، اور جو بھی اسلامی بینکاری کہی جاتی ہے اس کے لیے مزاربہ، مشارکہ، کفالہ، مرابحہ، تولیہ، یہ تمام نام اسلام کے استعمال کیے گئے، اور کام بینکوں کا سود کے مطابق جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بخاری شریف میں ہے، فرائض میں، کہ ابو موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص مر گیا اور اس کی بیٹی ہے، پوتی ہے اور بہن ہے، وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ للبنت النصف، مرحوم کی بیٹی کو تو نصف ملے گا، وما بقي فللأخت، اور باقی اخت کا ہے۔ انہوں نے پوتی کو یتیم پوتے پر قیاس کیا، حالانکہ یتیم پوتا وارث نہیں ہے، پوتی وارث ہے، اور پھر کہا سلوہ عبداللہ ابن مسعود فسیتابعنی انشاءاللہ، عبداللہ ابن مسعود سے جا کے پوچھو، یہی جواب دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود سے جب مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا لقد ضللت اذا وما انا من المعتدین، یقیناً میں بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پر نہیں رہوں گا، میرے بھائی نے جو کچھ کہا ہے غلط کہا ہے، غلط کہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تقسیم اس طرح ہے، اما البنت فلها النصف واما بنت الابن فلها السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت۔ وہ شخص واپس ابو موسیٰ اشعری کے پاس گیا، ابو موسیٰ اشعری نے کہا یا ایھا الناس لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، آئندہ مجھ سے نہیں پوچھا کرو جب تک علم کا یہ دریا تم میں موجود ہے۔ اپنی غلطی سمجھ گئے تو مسائل میں جب بھی غلطی ہوئی علماء نے اصلاح کی۔